دے کملی کالی ہو میں دنیا تھے اس نے آنا ہو جدے موڈے کملی کالی تیرا تیرا دے ہر کوئی آنکھے تے میری آنکھوں را دے تے تین مرشد تینوں ہو راہ نہیں ملنا دل مرتے بچرا دے او بن مرشد تینوں راہ نہیں ملنا دل مرتے باغ تیرے دین ہو راکھی کر کے تے ساری عمر گزاری جدو پھل پکڑتے آیا تے لے گئے ہور بپاری تے باپ مرے تے باپ مرے تے پھر ننگا ہوتا محمد بخشا کون کرے رکھوالی ماں باج محمد بخشا تے کون کرے محترم ظفر بھائی جو ہمارے دلوں کو اپنی آواز سے مسرور کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور ان کے جذبے میں اور توفیق اور جو ہے مٹھاس عطا فرمائے. آمین ثم آمین. میں آخر میں دعوت دوں گا ہمارے حافظ صاحب کو کہ آئیں، تشریف لائیں اور ہمیں اپنے بیان سے مستفید فرمائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. با آواز بلند نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر رسول پاک کے پورے صبر کیجیے. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد
وسلم وبارك وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم جو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مرتبہ درود پاک بھیجتے ہیں، سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر جلوہ افروز ہو کر ہماری ان آوازوں کو سنتے ہیں اور ان کا جواب بھی دیتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر الفاظ ہیں کہ جب کوئی میرا امتی مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، مجھ پر سلام کرتا ہے، تو وعلیکم السلام سے میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرمائے اور اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک والضحیٰ والا چہرہ آسمانوں کی طرف بلند کیا اور یہ فرمایا کہ آسمانوں کا دروازہ کھلا اور چل چل کی آواز آئی۔ صحابہ کرام موجود ہیں، میرا کوئی بیان کرنے کا ارادہ نہیں ہے کیونکہ ٹائم زیادہ ہو چکا ہے، صرف اپنی حاضری پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ صحابہ کرام موجود ہیں اور حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ آسمان کا دروازہ کھلیا ہے تو میں ان کی چڑ کی آواز سنی ہے۔ صحابہ کرام نے کول کھڑے ہو کے نہیں کیا ایک کی خودیاں کرتا ہے، زمین سے کھڑا اور آسمانوں کی گلا کرتا ہے۔ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر صحابہ کرام کے ساتھ موجود ہیں اور آسمانوں کا دروازہ کھلا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں نے آواز سنی، آسمانوں کا دروازہ کھلا اور چر چر کی آواز آئی۔ بلکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں سے معراج کی رات جنتوں میں جنت کے اندر موجود ہیں، سیر کر رہے ہیں، جب واپس تشریف لائے معراج کی صبح کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے بلال سمیت قدمیک یدیا فی الجنہ کہ اے بلال میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت کے اندر سنا ہے، میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو کہاں سنا ہے؟ جنت کے اندر سنا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا عقیدہ تھا کہ حضور زمینوں کے اندر زمین پر بیٹھ کر آسمانوں کی سنتے ہیں اور آسمانوں میں جنت میں ہو کر زمینوں کی سنتے ہیں۔ اب میں اگر یہاں پر کھڑے ہو کر اپنا اندازہ لگاؤں کیا سارا یہاں کروں کہ اس وقت اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر ایک طیارے نے لینڈ کیا ہے اور 100 بندہ وہاں پر اس طیارے سے برآمد ہوا ہے، یا یہاں پر کھڑے ہو کر یا ناریتا ایئرپورٹ کے اوپر کھڑے ہو کر یہ اپنی آنکھیں بند کر کے ایک اظہار کروں کہ کراچی شہر کے اندر 5 دھماکے ہو گئے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ مولوی پتہ نہیں کتوں بول رہے ہیں، سب یہ کہیں گے آپ میرے متعلق یہ گمان نہیں کر سکتے کہ میں اس مقام پر فائز ہوں، اس اعلیٰ درجے پر فائز ہوں، لیکن اگر میری جگہ پر داتا علی حجویری کھڑے ہوں تو سب یہ کہیں گے کہ جناب حضرت کی کرامت ہے، حضرت نے ایک جگہ پر کھڑے ہو کر دوسرے شہر کی دوسرے ملک کی خبر دے دی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو القاء ہو جاتا ہے، ان کو یہ پیغام مل جاتا ہے۔ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے اندر ہے، جب واپس لائے صحابہ کرام موجود ہیں، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا سمیت قدمیک یدیا فی الجنہ کہ میں نے تیرے قدموں کی آواز کو جنت کے اندر سنا ہے۔ صحابہ کرام نے آگے سے کوئی عرض نہیں کی، کوئی سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو جنتوں کے اندر ہیں اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کے اوپر چل رہے ہیں، ان کے قدموں کی آواز کو آپ نے جنت میں کیسے سن لیا؟ کسی نے سوال نہیں کیا، کیوں کہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ ہماری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کے اندر کھڑے ہو کر آسمانوں کی آوازوں کو سنتے ہیں کہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے اور کس چیز کی آواز آئی تھی، اور جب
آسمانوں کے اندر بلکہ زمین جنت کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کے اوپر ہیں، تو جنت کے اندر کھڑے ہو کر سیر کرتے ہوئے پہچان بھی لیا کہ یہ بلال ہے۔ نظر دیکھیں، نظر کی وسعت دیکھیں کہ پہچان بھی لیا کہ یہ بلال ہے، اور بلال کے قدموں کی آواز ہے۔ پھر آ کر پوچھا، اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہ عقیدہ ہوتا کہ یہ تو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں سن سکتا، یہ تو اللہ